السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستو، کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کوئی بھی کام کریں، چاہے وہ تجارت کے لائن سے ہو، بزنس ہو، دکان کی اوپننگ ہو، یا اسی طریقے سے رشتے کا معاملہ ہو، نکاح کا معاملہ ہو، کوئی بھی کام ہو، اور آپ چاہتے ہیں کہ اس کام میں فائدہ ہی فائدہ ہو، آپ کو نقصان اٹھانا نہ پڑے، اس کام میں بھلائی ہو، خیر ہو، اور کوئی نقصان کا سامنا آپ کو نہ کرنا پڑے، تو آپ کو چاہیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریقے کو اپنائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو یہ تعلیم دی ہے کہ جب بھی آپ کوئی کام کریں اور اس کام میں آپ کو خیر اور بھلائی کی طلب ہو، تو آپ کو چاہیے کہ استخارہ کر لیں۔ استخارہ کرنے کے بعد آپ کو اس کام کو انجام دینا ہے۔ استخارہ کرنے کی وجہ سے آپ کے ذہن میں اور آپ کے دل میں اس کام کی بھلائی اور اس کام کی اہمیت اور اس کام میں جو خیر کا معاملہ ہوگا، اللہ کی طرف سے آپ کے دل میں ڈالی جائے گی۔ استخارہ اسی کو کہتے ہیں۔ استخارہ ایک نماز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کام استخارہ کے بعد کیا جاتا ہے اس کام میں بھلائی ہوتی ہے، اور استخارہ کرنے والا شخص کبھی بھی نقصان کا سامنا نہیں کرتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب بھی کوئی کام کرنے کا ارادہ ہو تو آپ کو چاہیے کہ استخارہ پڑھ لے۔ استخارہ یعنی اللہ سے مدد مانگ لے۔ استخارہ کی نماز کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جب کوئی کام کرنے کا ارادہ ہو تو آپ کو چاہیے کہ 2 رکعت نفل نماز پڑھے، اور نفل نماز سونے سے پہلے یعنی رات کو سونے سے پہلے پڑھ لے تو بہتر ہے۔ چاہے تو آپ دن میں کسی بھی حصے میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر طریقہ یہ ہے کہ سونے سے پہلے رات میں 2 رکعت نفل نماز پڑھے، اس نیت سے کہ اللہ رب العزت کے سامنے آپ نیت کرے کہ اللہ میں یہ کام کرنا چاہ رہا ہوں، اس کام میں جو بھلائی ہے یا نقصان ہے ہمارے دل میں القاء فرما۔ اس کی نیت سے آپ 2 رکعت نفل نماز پڑھیں۔ نماز بالکل اسی طریقے سے پڑھ سکتے ہیں جیسے کہ آپ عام نماز پڑھتے ہیں۔ تو 2 رکعت نفل نماز پڑھنے کے بعد آپ سلام پھیرنے کے بعد اللہ رب العزت سے دعا کریں، اور عربی میں اگر یہ دعا یاد ہو تو اس دعا کو پڑھ لیں۔ اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرف عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ارضني به. اس دعا میں حاضر الامر جو ریڈ کلر کا لکھا ہوا ہے، اس پر اپنے مطلب کا خیال کریں، یعنی جس کام کے لیے آپ استخارہ کر رہے ہیں اس کام کا آپ ذہن میں خیال کریں۔ اور اگر یہ عربی میں دعا یاد نہ ہو تو اپنے مطلب کا دل میں خیال کرے کہ جس کام کے لیے آپ استخارہ کر رہے ہیں اس کام میں اللہ رب العزت ہمیں بھلائی فرما، تو تب بھی یہ کافی ہے عربی میں اگر دعا یاد نہ ہو تو۔ اس کے بعد آپ باوضو ہو کر سو جائیں۔ لگاتار 7 دنوں تک آپ اس عمل کو کریں، یعنی یہ نماز پڑھیں۔ انشاءاللہ آپ کے دل میں یہ القاء کی جائے گی، آپ کے دل میں رجحان ہوگا کہ یہ کام کر لو اور اس کام میں بھلائی ہے، چاہے وہ خواب کی شکل میں ہو یا آپ کے دل مطمئن ہو جائے کسی کام پر، اس کام کو آپ کریں تو انشاءاللہ وہ کام اللہ رب العزت کی طرف سے ہوگا اور آپ کے کام میں بھلائی ہوگی۔